السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے البلاغ چینل کے ہفتہ وار پروگرام خبر پر نظر میں ہوں آپ کا میزبان مبارک عمری۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس ہفتے کی اہم اور نمایاں سرخیاں۔ دہلی فسادات کیس، عمر خالد اور شرجیل امام کی بغیر ثبوت طویل حراست پر سپریم کورٹ کی سخت باز پرس، انسانی حقوق کی سنگین پامالی پر عالمی تشویش۔ لیبر کورٹس کے سرکاری اعلان پر ملک گیر ہنگامہ، ٹریڈ یونینوں نے اسے مزدوروں پر اعلان جنگ قرار دے دیا۔ حج و عمرہ زائرین کے لیے الگ سرکاری نوڈل ایجنسی کا مطالبہ، مدینہ بس حادثے اور تدفین میں تاخیر نے نظام کی خامیاں بے نقاب کر دیں۔ دبئی ایئر شو میں تیجس کا خوفناک کریش، بھارتی دفاعی ساخت کو بڑا دھچکا۔ راہل گاندھی کی اپیل کے بعد کیمپس الیکشن پر ازسر نو غور، ایس آئی او کرناٹک کا برسوں پرانا مطالبہ اب رنگ لاتا دکھائی دے رہا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ دہلی فسادات کیس، عمر خالد اور شرجیل امام کی بغیر ثبوت طویل حراست پر سپریم کورٹ کی سخت باز پرس، انسانی حقوق کی سنگین پامالی پر عالمی تشویش۔ سپریم کورٹ آف انڈیا میں 2020 دہلی فسادات کیس کی تازہ سماعت نے ایک بار پھر اس سنگین حقیقت کو نمایاں کر دیا ہے کہ عمر خالد اور شرجیل امام 5 سال سے زیادہ عرصے سے جیل میں ہیں، جبکہ نہ ٹرائل شروع ہوا نہ کوئی ٹھوس ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق عمر خالد 5 سال سے بغیر ٹرائل قید میں ہیں اور مقدمہ آگے نہیں بڑھا۔ ٹائمز آف انڈیا نے بھی واضح کیا کہ پولیس نے اب تک کوئی مادی ثبوت، کوئی ریکوری یا ایسی ویڈیو پیش نہیں کی جو انہیں سازش سے جوڑتی ہو۔ مقدمہ بنیادی طور پر صرف بیانات پر قائم ہے۔ اس کے باوجود دہلی پولیس سپریم کورٹ میں مسلسل یہ موقف دہرا رہی ہے کہ ملزمان یو اے پی اے کے تحت ضمانت کے اہل نہیں اور وہ خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسا کہ اکنامک ٹائمز نے رپورٹ کیا۔ لیکن پولیس کے ان دعووں کی حمایت میں کوئی نئے شواہد پیش نہیں کیے گئے، جس پر انسانی حقوق کے ادارے سخت تشویش ظاہر کر رہے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ 5 سال تک بغیر ٹرائل حراست فیئر ٹرائل کے بنیادی حق کی واضح خلاف ورزی ہے، جبکہ بین الاقوامی انسانی حقوق کمیشن ICJ نے اسے سیلیکٹیو پروسیکیوشن اور اختلاف رائے کو سزا دینے کی مثال قرار دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سماعت کے دوران یہ ضرور کہا کہ ضمانت صرف حراست کی طوالت کی بنیاد پر نہیں دی جا سکتی، لیکن عدالت نے اس حقیقت کو بھی تسلیم کیا کہ ٹرائل کا آغاز نہ ہونا، چارج شیٹ کا غیر واضح ہونا اور ثبوتوں کی کمی ایک غیر معمولی صورتحال ہے۔ اس کیس میں شاید یہ پہلا موقع ہے جب محض الزامات کی بنیاد پر بغیر کسی شواہد کے اتنی طویل قید جاری ہے، اور معاملہ دہلی ہائی کورٹ سے سیدھا سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے۔ اب اگلی سماعت فیصلہ کن ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کو یہ طے کرنا ہے کہ آیا دہلی پولیس کے بے ثبوت دعوے مزید حراست کو مجاز بناتے ہیں یا انسانی حقوق، آئینی آزادی اور فیئر ٹرائل کا اصول بالآخر اپنا حق مانگے گا۔ لیبر کورٹس کے سرکاری اعلان پر ملک گیر ہنگامہ، ٹریڈ یونینوں نے اسے مزدوروں پر اعلان جنگ قرار دے دیا۔ مرکزی حکومت نے ملک بھر میں مزدور قوانین کی ازسر نو تشکیل کے طور پر 4 نئے لیبر کوڈز کے نفاذ کا اعلان کر دیا ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ ان کوڈز کے ذریعے کم از کم اجرت کی ضمانت، گریجویٹی کے بہتر ضابطے، سماجی تحفظ میں توسیع اور گگ و پلیٹ فارم ورکروں کے حقوق کو قانونی شکل ملے گی۔ وزارت محنت کے مطابق نئے کوڈ سے ملک کے تقریباً 40 کروڑ مزدوروں کو فائدہ پہنچے گا اور کاروباری ماحول کو بھی سادہ اور مؤثر بنایا جائے گا۔ لیکن حکومت کے اس اعلان نے مزدور تنظیموں میں شدید بے چینی پیدا کر دی ہے۔ مرکزی ٹریڈ یونینوں کے مشترکہ پلیٹ فارم، جس میں INTUC، AITUC، CITU اور دیگر یونینیں شامل ہیں، انہوں نے اپنے سخت رد عمل میں کہا ہے کہ بغیر کسی مشاورت کے ایک طرفہ نوٹیفیکیشن جاری کرنا مکمل طور پر غیر جمہوری اور غیر منصفانہ قدم ہے۔ یونینوں نے الزام لگایا ہے کہ حکومت نے ایسے وقت میں یہ کوڈز نافذ کیے ہیں جب ملک میں بے روزگاری تاریخی سطح پر ہے
اور مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، اور ایسے حالات میں مزدوروں کے حقوق کو کمزور کرنا مزدور عوام کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یونینوں کا کہنا ہے کہ نئے کوڈ سے مزدوری کا تحفظ کمزور ہوگا، کانٹریکٹر اور کیجول مزدور مزید غیر محفوظ ہوں گے اور مالکان کو بے تحاشا اختیارات مل جائیں گے۔ ان کے مطابق حکومت نے مزدوروں کے نمائندوں، ٹریڈ یونینوں اور فیلڈ ماہرین سے کوئی سنجیدہ مشاورت نہیں کی۔ یونینوں نے 26 نومبر کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ مسئلہ صرف مزدوروں کا نہیں بلکہ ملک کے محنت کش طبقے کے مستقبل کا سوال ہے، اور اگر حکومت نے یہ قدم واپس نہ لیا تو بڑے پیمانے پر تحریک شروع کی جائے گی۔ حج و عمرہ زائرین کے لیے الگ سرکاری نوڈل ایجنسی کا مطالبہ، مدینہ بس حادثے اور تدفین میں تاخیر نے نظام کی خامیاں بے نقاب کر دیں۔ مدینہ میں حالیہ المناک بس حادثے، اس میں متعدد ہندوستانی زائرین کی شہادت اور بعد ازاں ان کے جسد خاکی کو وطن واپس لانے میں پیش آنے والی غیر معمولی مشکلات نے ہندوستانی حاجیوں اور عمرہ زائرین کے لیے موجود انتظامی ڈھانچے کی بڑی کمزوریوں کو ایک مرتبہ پھر اجاگر کر دیا ہے۔ اسی پس منظر میں چند مسلم سماجی تنظیموں اور عوامی نمائندوں نے یہ مطالبہ شدت سے اٹھایا ہے کہ حج و عمرہ زائرین کے لیے ایک علیحدہ سرکاری نوڈل ایجنسی قائم کی جائے جو خالصتاً ان کی امور کی نگرانی، سہولت کاری اور ہنگامی حالات میں فوری مداخلت کی ذمہ داری اٹھائے۔ اگرچہ ان تنظیموں کے باضابطہ نام سامنے نہیں آئے، لیکن ان کا بنیادی استدلال یہ ہے کہ حالیہ حادثے کے بعد تلنگانہ و دیگر ریاستوں کے متاثرہ خاندانوں نے لاشوں کی واپسی، شناخت، دستاویزات کی تصدیق، سفارتی کارروائی اور سعودی حکام سے رابطے میں سخت مشکلات کا سامنا کیا۔ کئی خاندانوں نے مقامی حج کمیٹیوں، ریاستی محکموں اور مرکزی وزارت کے درمیان مسلسل ادھر ادھر بھٹکنے کی شکایت کی اور الزام لگایا کہ اس بحران کے وقت کوئی بھی ایسا ادارہ موجود نہ تھا جو مکمل طور پر ان کے ساتھ کھڑا ہو کر کارروائی کی قیادت کرتا۔ تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے دفتر میں گزشتہ دنوں پیدا ہونے والی کشیدگی بھی اسی بے عملی اور بدنظمی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب متاثرہ خاندانوں اور کمیٹی کے عملے کے درمیان بدسلوکی کے الزامات کے بعد ماحول تناؤ کا شکار ہو گیا، کئی خاندانوں نے بتایا کہ انہیں راست جواب اور بروقت رہنمائی نہیں مل سکی اور سعودی عرب میں پھنسے ان کے رشتہ داروں کے حوالے سے معلومات انتہائی سست رفتاری سے فراہم کی جا رہی تھیں۔ مسلم نمائندوں کا کہنا ہے کہ حج میں تو کچھ حد تک باضابطہ سرکاری ڈھانچہ موجود ہے، لیکن عمرہ زائرین کے لیے نہ کوئی مستقل ریاستی سپورٹ ہے، نہ مرکزی سطح پر کوئی ہنگامی سیل۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ حادثے جیسے صورتحال میں خاندان بے سہارا رہ جاتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں عمرہ زائرین کا انحصار مکمل طور پر ٹور آپریٹرز، سفری ایجنسیوں اور نجی بروکرز پر ہوتا ہے، جو ہنگامی حالات میں اکثر غائب ہو جاتے ہیں یا ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ مسلم تنظیموں اور سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ حکومت کو فوری طور پر ایک خصوصی مرکزی نوڈل ایجنسی قائم کرنی چاہیے جو حج اور عمرہ دونوں زائرین کے لیے یکساں اور منظم سہولت فراہم کرے۔ سعودی حکام اور ہندوستانی سفارتی مشن کے تحت براہ راست رابطے میں رہے، امیگریشن اور ضروری دستاویزات کے تمام مراحل میں زائرین اور ان کے اہل خانہ کی مدد کرے، اور کسی حادثے یا وفات کی صورت میں مرحوم کے جسد خاکی کی فوری وطن واپسی اور لواحقین کی مکمل رہنمائی کی ذمہ داری سنبھالے۔ ان کا موقف ہے کہ اسی نوعیت کی ایک با اختیار ایجنسی ہی ایسے بحرانوں میں مؤثر، باوقت اور شفاف کارروائی کو یقینی بنا سکتی ہے۔ دبئی ایئر شو میں تیجس کا خوفناک کریش، بھارتی دفاعی ساخت کو بڑا دھچکا۔ دبئی میں ایئر شو میں بھارتی ساختہ لڑاکا طیارہ ہندوستانی ایروناٹک لمیٹڈ HAL تیجس کے المناک حادثے نے نہ صرف ایک تجربہ کار پائلٹ کی جان لے لی بلکہ بھارت کی فضائی دفاعی ساکھ، عالمی شناخت اور دفاعی برآمدات کے پورے بیانیے کو شدید دھچکا پہنچایا ہے۔ مظاہرے کے دوران طیارہ ایک تیز موڑ لیتے ہوئے اچانک کنٹرول کھو بیٹھا اور چند لمحوں میں زمین سے ٹکرا کر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔
اس منظر نے ایئر شو میں موجود بین الاقوامی دفاعی ماہرین، خریدار ممالک اور عالمی میڈیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ تیجس کو بھارت ہمیشہ اپنی فضائی ٹیکنالوجی کا فخر قرار دیتا رہا ہے، لیکن دبئی جیسے بڑے عالمی اسٹیج پر اس طیارے کی ناکامی نے سوالات کی ایک طویل فہرست کھڑی کر دی ہے۔ عالمی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ اس حادثے نے بھارت کے انڈیجنس فائٹر جیٹ پروگرام کی تکنیکی صلاحیت اور تربیتی معیار پر بنیادی شکوک پیدا کیے ہیں۔ حادثے کا اثر صرف تکنیکی نہیں بلکہ سفارتی بھی ہے۔ دبئی ایئر شو میں تیجس کا کریش ہونا بھارت کی دفاعی تشہیر کے لیے بڑی ناکامی ثابت ہوا ہے۔ جن ملکوں کو بھارت یہ طیارہ فروخت کرنا چاہتا تھا، جیسے مصر، فلپائن، ارجنٹینا اور ملیشیا، اب وہ حادثے کی مکمل انکوائری کے بغیر آگے بڑھنے سے ہچکچائیں گے۔ کئی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس ایک واقعے نے تیجس کو عالمی مارکیٹ میں ہائی رسک پلیٹ فارم کی فہرست میں لا کھڑا کیا ہے۔ دفاعی برآمدات کے میدان میں بھارت کے عزائم پہلے ہی عالمی مقابلے میں کمزور تھے۔ اب اس واقعے نے بھارت کی تعمیر شدہ ساکھ میں مزید دراڑ ڈال دی ہے۔ HAL اور بھارتی فضائیہ دونوں کو عالمی سطح پر شدید دباؤ کا سامنا ہے کہ وہ نہ صرف حادثے کی تکنیکی وجوہات ثابت کریں بلکہ اس بات کا بھی ثبوت دیں کہ تیجس مستقبل میں محفوظ اور قابل بھروسہ پلیٹ فارم ثابت ہو سکتا ہے۔ پائلٹ ونگ کمانڈر نمن سیال کی شہادت نے انسانی ہمدردی کی لہر تو پیدا کی ہے، مگر طیارے کی قابلیت پر اٹھنے والے سوالات اب بھی اپنی جگہ موجود ہیں۔ حادثے کے بعد بھارتی حکومت نے انکوائری کا اعلان تو کیا ہے، مگر بھارت کی دفاعی ساکھ کو پہنچنے والا نقصان فوری طور پر پورا ہوتا نظر نہیں آتا۔ دبئی میں پیش آنے والا یہ حادثہ صرف ایک تکنیکی ناکامی نہیں بلکہ بھارت کی دفاعی شناخت، خود انحصاری کے دعووں اور عالمی اعتماد کے لیے ایک سنجیدہ چیلنج بن کر سامنے آیا ہے۔ راہل گاندھی کی اپیل کے بعد کیمپس الیکشن پر اثر نو غور، SIO کرناٹک کا برسوں پرانا مطالبہ اب رنگ لاتا دکھائی دے رہا ہے۔ کرناٹک میں کالج اور یونیورسٹی کیمپسز میں طلبہ انتخابات کی ممکنہ بحالی نے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ 3 دہائیوں سے زائد عرصے تک بند رہنے کے بعد اب حکومت اس پابندی پر نظر ثانی کر رہی ہے، اور یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہے جب راہل گاندھی نے کرناٹک حکومت سے اپیل کی کہ کالج اور یونیورسٹی کیمپسوں میں طلبہ انتخابات دوبارہ شروع کیے جائیں تاکہ طلبہ کو منتخب نمائندگی اور قیادت کے مواقع مل سکیں۔ اس اپیل کو آگے بڑھاتے ہوئے حکومت نے باقاعدہ طور پر اس معاملے کا جائزہ شروع کر دیا ہے، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ مطالبہ آج نہیں بلکہ کئی برسوں سے طلبہ تنظیموں کی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں جمہوری فضا کی بحالی کے لیے سب سے مضبوط اور مسلسل آواز اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا SIO کرناٹک نے اٹھائی۔ SIO نے ہمیشہ یہ موقف رکھا کہ طلبہ یونین محض ایک انتخاب نہیں بلکہ قیادت سازی، جمہوری شعور اور طلبہ حقوق کے تحفظ کا بنیادی پلیٹ فارم ہے۔ ریاست بھر کی متعدد مہمات، میمورنڈم، سیمینارز اور میڈیا مداخلتوں کے ذریعے SIO کرناٹک اس مسئلے کو سرکاری سطح پر لانے میں صفِ اول میں رہا ہے۔ اب جبکہ حکومت اس فیصلے پر غور کر رہی ہے، طلبہ حلقوں میں ایک نئی امید ابھر رہی ہے۔ نوجوان قیادت، کیمپس جمہوریت اور طلبہ حقوق کی طویل جدوجہد شاید ایک نئے دور میں داخل ہونے والی ہے، وہ دور جس کے لیے طلبہ تنظیمیں، خاص طور پر SIO، برسوں سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھیں۔ یہ تھیں اس ہفتے کی اہم خبریں اور ان پر ہماری ذمہ دارانہ اور حقیقت پر مبنی نظر۔ آپ ان خبروں کو کس زاویے سے دیکھتے ہیں، اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اگلے ہفتے پھر نئی خبروں اور تازہ تجزیوں کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔